الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 1137 عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث ہے کہ انہوں نے عمر بن عبید اللہ کو لکھا جب وہ حروریہ کی طرف نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض جنگوں میں ایک موقع پر اس وقت تک انتظار کیا کہ سورج ڈھل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب آپ نے جنگ کرنی ہوتی تھی عام طور پر فجر کے بعد جنگ کرتے. فجر کے بعد جنگ کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا، ایک تو رات کو سوئے ہوتے اور صبح سارے تازہ دم ہوتے. دوسری بات یہ بھی ہوتی کہ آپ یہ بھی دیکھ لیتے کہ فجر کی اذان کی آواز آئی ہے. اگر فجر کی اذان کی آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے بستی میں مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ آپ فجر کے بعد جنگ کرتے، لیکن اگر لیٹ ہو جاتے پہنچتے تو پھر آپ کا دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ سورج ڈلنے کے بعد جنگ کا آغاز کرتے. تو آپ نے ایک موقع پر اس وقت تک انتظار کیا کہ سورج ڈھل گیا، پھر آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگو جنگ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہو، کیونکہ جنگ تو دیکھیں جی اس میں قتل و غارت ہے، اس کی تمنا نہیں کرنی. لیکن اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو پھر جنگ کرنی ہے. اللہ سے جنگ کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہو، لیکن تمہارا اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر آپ نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ جو تو کتاب نازل کرنے والا ہے، جو بادلوں کو چلانے والا ہے، جو لشکروں کو شکست دینے والا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو شکست دے دے اور ہماری ان کے خلاف مدد کر دے. تو جنگ میں کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو دعوت دیتی ہیں؟ ایک تو جنگ میں اللہ کا ذکر بہت کیا جائے، اللہ کا ذکر بہت کیا جائے. دوسری بات ہے جنگ میں ثابت قدم رہا جائے، دعا کی جائے، نماز پڑھی جائے. نماز میں بھی چونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز خوف جو ہے وہ فرض رکھی ہے. اس کے ساتھ بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کی جائے. حدیث نمبر 1138 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں پایا گیا کہ وہ اس کو قتل کیا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے اور عورتوں کے قتل کو منع فرما دیا. عورتیں اور بچے عام طور پہ میدان جنگ میں نہیں ہوتے، تو صرف ان کو قتل کیا جائے جو آپ سے لڑتے ہیں. تو آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا. حدیث نمبر 1140 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کے کھجوروں کے درخت جو تھے جن کو بویرہ کہا جاتا تھا انہیں جلا دیا تھا. تو اس وقت یہ آیت اتری تھی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. اصل بات یہ ہے کہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی. آپ ان کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے اوپر سے چکی کپاٹ گرا کر آپ کو مارنے کی سازش کی تھی. تو حضرت جبریل نے آپ کو عین موقع پر بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آ گئے اور آ کر آپ نے بنو نذیر کو الٹیمیٹم بھیج دیا یہاں سے نکل جاؤ. یہ لوگ پہلے تو چپ کر گئے، بعد میں عبداللہ بن ابی نے ان کو شے دی کہ مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے 2000 سواروں کے ساتھ تمہارا ساتھ دوں گا. اب وہ اکڑ گئے، مسلمانوں کو پیغام بھیج دیا کر لو جو کرنا ہے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، محاصرہ، ان کا محاصرہ کر لیا، اور عبداللہ بن ابی جو تھا وہ مدد کو کوئی نہیں آیا، صرف اس نے ایسے ہی ایک فضول بات کہی تھی۔ اب یہ لوگ جو تھے ان کا محاصرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت جو تھے، جو کہ ان کے قلعے کے ارد گرد تھے، وہ کٹوا دیے۔ اب جب آپ نے وہ درخت کچھ کو کٹوا دیا اور کچھ کو جلا دیا، اب لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، ویسے تو اسلام بڑا امن اور سلامتی کا دین بنتا ہے، اور لیکن پھلدار درخت کو جلا دیا ہے، اتنا غلط کام۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری، کیونکہ اس پروپیگنڈے سے بعض مسلمان بھی متاثر ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں آیت اتاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت کٹوائے ہیں یا ان کو جلوایا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر سمجھ کے آئی، اگر جو پھلدار درخت ہیں انہیں ویسے تو کاٹنا نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ دشمن کے لیے کے سد باب کے لیے رکاوٹ بن رہے ہوں تو پھر انہیں کٹنے کی، انہیں کاٹنے کی یا انہیں ختم کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1141 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبیوں میں سے کسی نبی نے جہاد کیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، میرے پیچھے ایسا آدمی نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنے گھر کا آغاز کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی اس نے رخصتی نہیں کرائی، نکاح کر لیا لیکن ابھی رخصتی نہیں کرائی اور وہ رخصتی کرانا چاہتا ہے، ایسا بندہ میرے ساتھ نہ آئے، اور نہ ہی ایسا بندہ میرے ساتھ آئے جس نے گھر بنایا ہے اور اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، اور ایسا بندہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے بکری خریدی ہے یا حاملہ اونٹنی خریدی ہے اور وہ ان کی ولادت کا منتظر ہے۔ ان تینوں کو اس لیے منع کر دیا کہ ان تینوں کو جلدی ہوگی۔ ظاہر ہے اب جس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اور رخصتی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو جلدی ہوگی، میں آج کل میں رخصتی کرا لوں، اور وہ دل جمعی کے ساتھ جہاد کے لیے ٹھہر نہ سکے گا۔ اسی طرح جس شخص نے بھی چھت نہیں ڈالی، آپ کو پتہ چھت ڈالنے کا بڑی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اب وہ بھی جلدی چاہے گا، اور جس کسی کے بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اس کو اس کے حمل کے وضع ہونے کا انتظار ہوگا۔ اس لیے اس نبی نے ایسے تینوں لوگوں کو اپنے ساتھ جانے سے روک دیا، کیونکہ جہاد میں ہو سکتا ہے سفر میں وقت زیادہ لگ جائے یا جہاد کا فیصلہ ہوتے ہوتے کچھ دن ہو جائیں، تو ایسا شخص جلد بازی کرے گا، دوسروں کے لیے بھی مسئلہ بنائے گا۔ پس اس نبی نے جہاد کیا، پس جب وہ اس بستی کے قریب ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو انہوں نے یا عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، تو اس نبی نے سورج سے کہا، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ تعالیٰ اس سورج کو روک دے۔ اس سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ اب یہ جو نبی تھے یہ حضرت یوشع بن نون تھے، جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر تھے، تو یہ حضرت یوشع بن نون تھے، اور انہوں نے اس لیے یہ دعا کی تھی کیونکہ اگلا دن ہفتے کا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ہفتے والے دن یہود جو ہیں ان کے لیے دنیا کے کام کرنا منع ہے، تو ان نبی کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو روک دے تاکہ آج ہی جنگ کا فیصلہ ہو جائے، اگلا دن پھر چھٹی کا ہوگا ہفتے کا جس دن جنگ نہ ہو سکے گی، تو اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری کر دی۔ واقعی سورج تب تک غروب نہیں ہوا جب تک کہ جنگ کا فیصلہ نہ ہو گیا، تو انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، آگ آئی تاکہ اس کو کھائے تو اس نے نہ کھایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان اپنا مال غنیمت، اپنے صدقات خیرات، اپنی زکوٰۃ سارے خود کھاتے ہیں یا ان کے بہن بھائی کھاتے ہیں، غریب بہن بھائی کھا لیتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ اپنے مال غنیمت، اپنے صدقات، اپنی قربانیاں
ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی اسے کھا لیتی تھی، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صدقات کو اور ان مال غنیمت کو قبول کر لیا ہے۔ اب ان لوگوں نے اپنا مال غنیمت اکٹھا کیا، آگ نے اس کو نہیں کھایا، تو نبی کہنے لگے تمہارے اندر کسی نے خیانت کی ہے، تو میرے سے ہر قبیلے کا ایک آدمی بیعت کرے۔ تو چپک گیا اس ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو۔ اب نبی نے کیا کیا؟ نبی نے کہا کہ اصل بات ہے یہ جو آگ نے اس مال غنیمت کو نہیں کھایا، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، کوئی بددیانتی ہوئی ہے، کوئی خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جتنے قبیلے ہیں ان کا سردار جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اب جب بیعت کی تو ایک قبیلے کا جو سردار تھا اس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، اترا ہی نہیں، اس کے ساتھ ہی سمجھیں جیسے کسی نے ایلفی سے جوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، چپک گیا۔ تو نبی نے کہا کہ تمہارے قبیلے کے نے بددیانتی کی ہے تو میرے سے تیرا قبیلہ بیعت کرے۔ اس کے قبیلے کے پھر سارے لوگوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بس 2 آدمیوں کے ہاتھ یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے، بالکل جیسے ان کے سردار کا ہاتھ چپکا تھا۔ اب ان کے قبیلے کے ہر فرد نے بیعت کی اور 2 آدمیوں یا 3 آدمیوں کا ہاتھ جو تھا وہ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ نبی نے کہا تم نے بددیانتی کی ہے، تم نے کوئی خرابی کی ہے۔ تو وہ ایک سر لے کر آئے جو کہ گائے کے سر جتنا بڑا تھا اور سونے کا تھا، انہوں نے وہ اس کو نبی کے سامنے رکھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مال غنیمت قبول نہیں کیا تھا کہ وہ اتنا بڑا گائے کا سر، آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، تو اتنا بڑے سر جتنا سونے کا گائے کے سر کے جتنا سونے کا بنا ہوا سر تھا، میرا خیال ہے اس کا وزن بھی 5-6 کلو تو ضرور ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بکری کا سر ہوتا ہے یہ بھی 1.5-2 کلو کا ہوتا ہے، تو گائے کا سر تو اچھا بھلا بڑا ہوتا ہے، تو 5-7 کلو سونا اس میں ہوگا۔ تو وہ لے کر آئے تو انہوں نے اس کو رکھ دیا۔ اب اس نبی نے کیا کیا کہ وہ مال غنیمت کے اندر وہ سر رکھ دیا۔ اب آگ آئی، آگ نے اس کو کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ ہم کمزور ہیں اور ہم عاجز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمارے اوپر کر دی۔ سمجھ آئی ہے؟ حدیث نمبر 1143 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سریات میں سے کچھ لوگوں کو مال غنیمت کے علاوہ بھی حصہ دیا کرتے تھے۔ اصل بات ہے مال غنیمت کا معاملہ یوں تھا کہ جب کوئی جہاد ہوتا، کوئی غزوہ ہوتا یا کوئی سریہ ہوتا، سریہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول شامل نہ ہوئے ہوتے، اور جو جہاد غزوہ اس مہم کو کہتے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوتے۔ تو جب کوئی غزوہ یا سریہ ختم ہو جاتا، تمام مال غنیمت اکٹھا کر لیا جاتا، اس کے 5 حصے کر دیے جاتے، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا، باقی 4 حصے برابر تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے۔ اگر لوگ تھوڑے ہوتے حصہ زیادہ مل جاتا، اگر لوگ زیادہ ہی ہوتے تو اسی حساب سے حصہ تقسیم کر دیا جاتا۔ اب بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خاص ذمہ داری کچھ خاص افراد کو دے دیتے کہ تم نے یہ کام عام مجاہدین کے علاوہ کرنا ہے، کوئی خاص ذمہ داری دے دیتے، اور جن کو آپ نے کوئی خاص ذمہ داری دی ہوتی ان کو مال غنیمت کے مال کے علاوہ، ان کے حصے کے علاوہ خاص حصہ بھی دیتے، یعنی ذمہ داری بھی چونکہ زیادہ ہوتی، ان کو مال غنیمت کے حصے کے علاوہ ان کو بطور خاص بھی زائد حصہ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1145 عبد الرحمن بن عوف کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں اس اثنا میں کہ میں جنگ بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، تو میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور اپنے بائیں طرف دیکھا، تو میں نے دیکھا میرے دائیں اور بائیں طرف انصار کے 2 لڑکے تھے جن کی عمریں چھوٹی تھیں، تھوڑی عمریں تھیں۔ میں نے تمنا کی کہ میں ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کے درمیان ہوتا تاکہ وہ مجھے فائدہ پہنچاتے، یہ بچے تھے،
یہ 2 لڑکے تھے، ایک ہی ماں کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا معاذ بن عمر بن جموح اور ایک کا نام تھا معاذ بن افرا. پہلے والے کا نام اپنے باپ کے نام پر تھا اور دوسرے والے کا نام اپنی ماں کے نام پر تھا. دونوں کا نام معاذ ہے اور ان کی عمریں تقریباً 15 اور 14 سال کی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اتنی عمروں کے لڑکے ہیں. اتنا شوق ہوتا تھا اس دور کے لڑکوں میں. اور آج کل کے لڑکے کیا کرتے ہیں کہ 14 اور 15 سال کی عمر میں آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں، سوائے موبائل سے کھیلنے کے یا ماں باپ سے فرمائشیں کرنے کے، اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن ان 2 لڑکوں کی بات ذرا سنیے اور حیران ہوں. تو میں اچانک ہی میں نے دیکھا کہ میں 2 لڑکوں کے درمیان تھا جن کی عمریں تھوڑی تھیں. ان میں سے ایک نے مجھے اشارہ کیا اور کہا چچا کیا تمہیں پتہ ہے ابو جہل کون ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں نہیں تھا پتہ کہ ابو جہل کو یہ پہچانتے نہیں تھے. کیا چچا جان کیا آپ جانتے ہیں ابو جہل کو؟ میں نے کہا ہاں. تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے اے بھتیجے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں تو میرا جسم اس کے جسم سے علیحدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میں سے کسی کو موت نہ آ جائے. میں اتنی دیر تک اس کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ یا تو وہ ختم ہو جائے یا میں ختم ہو جاؤں. اگر میری پہلے آئی ہے تو میں پہلے ختم ہو جاؤں گا، اگر اس کی پہلے آئی ہے تو میں اس کو مار کے ہی علیحدہ ہوں گا. یہ ہے جی اس دور کے جوانوں کی سوچ اور ان کا انداز. تو مجھے اس بات پہ تعجب ہوا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ بچہ ہے تو چھوٹا سا لیکن اس کا جذبہ کیسا ہے اور اس کی ہمت کیسی ہے. مجھے دوسرے نے بھی میرے جیسے اشارے سے مجھے بلایا اور اس نے مجھ سے بھی وہی بات کہی جیسے پہلے نے کہی تھی. تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا. وہ لوگوں کے درمیان دوڑتا پھر رہا تھا. میں نے ان 2 لڑکوں سے کہا دیکھو یہ ہے وہ ابو جہل جس کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا. وہ دونوں اپنے تلوار کے ساتھ اس کی طرف دوڑ کر گئے اور دونوں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس کو قتل کر کے ہی چھوڑا. جو بات کی تھی پوری کر دی. اس کو چمٹ گئے اور تب تک نہ چھوڑا جب تک کہ دونوں نے اس کو ختم نہیں کر دیا. پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول کو جا کے خبر دی کہ یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے. کیونکہ ابو جہل سردار تھا اور آپ کو پتہ جب سردار مارا جائے تو پوری فوج جو ہوتی ہے حوصلہ چھوڑ دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ ہر نے ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواریں جو ہیں وہ صاف کر لی ہیں؟ دونوں کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ وہ تو اسے قتل کرنے کے بعد سیدھے اللہ کے رسول کے پاس ہی آ گئے تھے. یا رسول اللہ ہم نے نہیں کی. تو آپ نے ان کی تلواروں کو دیکھا تو آپ نے کہا تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے لیکن اس کا جو سلب ہوگا وہ معاذ بن عمر بن جموح کو ملے گا. سلب وہ مال ہوتا تھا کہ جو مقتول کے جسم پر ہوتا تھا. مال غنیمت وہ مال ہوتا تھا جو کہ اس کے جسم سے علیحدہ ہوتا تھا لیکن جو اس کے جسم پر ہے مثلا اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے جوتا پہنا ہوا ہے، اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یا اس کی جیب کے اندر کچھ ہے، یہ وہ مال ہوتا تھا جو سلب کہلاتا تھا اور یہ قاتل کو ملتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا اصل قاتل کون ہے؟ معاذ بن عمر بن جموح. ویسے تم دونوں کی کوشش ہے لیکن اس کا سلب جو ہے معاذ بن عمر بن جموح کو ملے گا اور یہ معاذ بن افرا تھے اور معاذ بن عمر بن جموح تھے. اب ان دونوں بچوں نے قتل کیا ہے ابو جہل کو. اسے کسی طاقتور پہلوان نے قتل نہیں کیا اور ابو جہل کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی. ہوا یہ کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ ابو جہل کو. ویسے تو آپ کو پہلے خبر مل چکی تھی. تو عبداللہ بن مسعود سے کو آپ نے کہا. عبداللہ بن مسعود نے جا کے دیکھا ابھی تک اس کے سانس باقی تھے. ویسے تو بالکل یوں ہی لگ رہا تھا جیسے مرا پڑا ہے لیکن ابھی سانس باقی تھے. تو عبداللہ بن مسعود نے پھر آخری بار اس کو اپنی تلوار کا مارا اور اس کو ختم کر دیا اور اس کا سر کاٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے. اور حقیقت میں جنگ بدر ابو جہل ہی کے تکبر کی وجہ سے ہوئی تھی.
ورنہ کئی موقع ایسے پیدا ہوئے تھے کہ یہ جنگ نہ ہوتی۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1146۔ اب حضرت عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے اموال جو تھے وہ مال فے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دلوائے تھے، کیونکہ اس پر مسلمانوں نے اپنے نہ تو گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اپنے سوار دوڑائے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر تھے۔ جو جنگ جس میں مجاہدین جہاد کرتے تھے، اس جنگ میں جتنا مال غنیمت آتا تھا اس میں سے میں نے آپ کو بتایا 5واں حصہ نکال لیا جاتا جو کہ اللہ کے رسول کا ہوتا، اور اسی میں سے ہی اللہ کے رسول اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ازواج کو سال کا خرچہ دیتے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے، اور جو بچ جاتا اس کو آپ جنگ کی تیاری میں خرچ کر دیتے یا مسافروں پر اور غریبوں پر خرچ کر دیتے، اور باقی 4 حصے تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے۔ لیکن ایسی جنگ جس میں لڑائی نہ ہوتی، مثال کے طور پہ جیسے یہ بنو نذیر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محاصرہ کیا ہے، اور محاصرہ کرنے کے ساتھ ہی وہ لوگ جو تھے اپنے قلعہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ایسی جنگ میں جو مال ملتا ہے یہ مال فے کہلاتا تھا، اور اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجاہدین نے اس میں جہاد نہیں کیا ہوتا تھا، لڑائی نہیں کی ہوتی تھی، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلا دیا تھا۔ تو جو غزوہ بنو نذیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مال فے عطا کیا تھا، اور آپ اس سے اپنے گھر والوں کا سال کا خرچہ نکالا کرتے تھے، اور پھر آپ اس کو 1 سال کا خرچہ نکالتے، اور باقی ماندہ جو ہوتا اس کو گھوڑوں کے خریدنے پر اور اسلحے کے خریدنے پر اور جنگ کی تیاری پر استعمال کر لیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نبوت کی ذمہ داری تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ آپ کو کمانے کا وقت نہ ملتا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت میں سے اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ اور اپنے رشتہ داروں پر اس مال میں سے خرچ کر لیا کریں۔ حدیث نمبر 1149۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا، وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث طلب کرتی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلائی تھی، جو مدینہ میں تھی اور فدق کی تھی، اور جو خیبر کا خمس میں سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال فے کے حصے کی، مال فے میں سے ملی ہوئی کچھ جاگیریں تھیں، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا سال کا خرچہ دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا تھا اسے جنگ کی تیاری میں خرچ کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے اپنے والد کی وراثت کا مطالبہ کیا۔ پہلے سب سے ازواج نے مطالبہ کیا، کیونکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں۔ ان 9 بیویوں کو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑے صدقہ ہوتا ہے۔ اول تو نبی چھوڑتے ہی نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے قبل اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیا تھا، اور آپ کی اس وقت زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، اس کے اپوزٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اناج ادھار لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں تھا، لیکن آپ کی کچھ فدق کی ایک جاگیر تھی، اسی طرح مدینے میں کچھ جاگیریں تھیں، اور کچھ خیبر کے خمس کا حصہ تھا، کچھ اور بھی جاگیریں تھیں۔ تو حضرت عائشہ نے جب ازواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو ازواج نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی بات مان لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وراثت نہیں ہے، اور آپ نے جو چھوڑا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے گا۔
لیکن حضرت فاطمہ جو تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، اس وقت 9 ازواج تھیں جو کہ آپ کے بعد بیوہ ہوئی تھیں، انہوں نے تو حضرت عائشہ کی بات مان لی اور مطالبہ نہیں کیا۔ آپ کی اولاد میں سے 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 3 بیٹیاں اس وقت تک فوت ہو چکی تھیں۔ حضرت زینب بھی فوت ہو چکی تھیں، حضرت رقیہ فوت ہو چکی تھی، حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ آپ کی اولاد میں سے زندہ تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بھی فوت ہوئے، آپ نے ان کا بھی صدمہ دیکھا، آپ نے 3 بیٹیوں کی وفات کا بھی صدمہ دیکھا، اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں سے صرف اور صرف حضرت فاطمہ بچی تھی۔ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا، اور ابو بکر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جائے صدقہ ہوتا ہے، اول تو ہم چھوڑتے ہی کچھ نہیں، اور اگر چھوڑ بھی جائے تو اللہ کے راستے میں صدقہ ہوگا۔ ہماری وراثت، انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور یہ جو اس علم کو حاصل کر لے علماء اس کے وارث ہوتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کی وراثت جو ہے وہ خون کے رشتہ داروں کو نہیں ملتی، بلکہ جو علم حاصل کریں علماء کو ملتی ہے، جو اس علم کو حاصل کر لے۔ تو لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو یہ بات بتائی، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، آل محمد اس مال سے کھائیں گے، اور بے شک میں اللہ کی قسم کسی چیز کو بھی تبدیل نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جس کا تعلق ہے، اس کے اس حال سے جس پر اللہ کے رسول کے دور میں عمل ہوتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس مال فے موجود تھا، اور آپ اس نے جو اس میں طرز عمل رکھا تھا، میں اللہ کی قسم اسی پر عمل کروں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال فے میں سے اپنی ازواج کو سال کا خرچہ دیتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا تھا وہ جہاد کی تیاری کے لیے اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے استعمال ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اس کو ویسے ہی کروں گا جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے۔ مراد کیا تھی یہ میں آپ کو نہیں دوں، آپ حالانکہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہٹوں گا، اور میں وہی کام کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال فے میں کیا کرتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ حضرت فاطمہ کو وہ ان مال فے میں سے کچھ بھی دے۔ حضرت فاطمہ نے اس بات کو محسوس کیا اور وہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دی۔ تو انہوں نے ان سے تب تک بات نہ کی جب تک کہ فوت نہیں ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر یہ بات ٹھیک نہیں کر رہے، اور اس بات پہ وہ ناراض ہو کے اپنی وفات تک انہوں نے ان سے بات نہیں کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ صرف 6 مہینے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو جب وہ فوت ہو گئی، انہیں ان کے شوہر حضرت علی نے رات کے وقت دفن کر دیا، اور حضرت ابو بکر کو بتایا بھی رہی۔ یہ پچھلے پہر فوت ہوئی اور رات کو حضرت علی نے دفن کر دیا، اور خود ہی ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اور حضرت علی کا لوگوں میں ایک مقام تھا حضرت فاطمہ کی زندگی میں، کیونکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر تھے، تو اس وجہ سے حضرت علی کا ایک لوگوں کے سامنے ایک مقام تھا۔ جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تو حضرت علی نے لوگوں کے رویوں میں فرق محسوس کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید لوگ اب پہلے کی طرح میری عزت نہیں کر رہے، تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر سے صلح کر لے اور ان کی بیعت کر لے، اور انہوں نے ان 6 مہینوں میں ان سے بیعت بھی نہیں کی تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض تھی۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو بلا بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، اور آپ اکیلے ہی آئیے گا۔ ان کو یہ چیز ناپسند تھی کہ حضرت عمر ان کے ساتھ آئیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کی قسم
آپ اکیلے ان پر نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ زیادہ مخلص آدمی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط مطالبہ مان لے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو اللہ کی قسم آپ ان کے اوپر اکیلے نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ ہمارا کیا خیال ہے، وہ میرا کیا کر لیں گے، اللہ کی قسم میں ان کے پاس اکیلا ہی جاؤں گا۔ بھئی جب ایک جھگڑا ختم ہو رہا ہے تو میں اللہ کی قسم ان کے پاس اکیلا ہی جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر جو تھے ان کے پاس داخل ہوئے، حضرت اکیلے ہی گئے پھر حضرت ابو بکر عمر کے بغیر۔ تو حضرت علی نے تشہد پڑھا اور کہا کہ ہم آپ کی فضیلت پہچانتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور ہم آپ پر رشک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خیر آپ کو دی ہے ہمیں اس کا اعتراف ہے، اور لیکن آپ نے ہم پر ایک زیادتی کی۔ ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اس لیے ہمارا خیال یہ تھا کہ خلافت کے معاملے میں آپ ہم سے مشورہ کریں گے، خلافت کے معاملے میں آپ ہم سے مشورہ کریں گے۔ لیکن حضرت علی کو شکوہ یہ تھا کہ آپ نے خلافت کے معاملے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، ہمیں بتایا ہی نہیں، اور اکیلے ہی خلافت کا معاملہ طے کر لیا۔ حالانکہ حضرت معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا، ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ابھی دفن نہیں ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو یہ خبر ملی کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جو ہیں وہ اپنا امیر چن رہے ہیں۔ یہ دونوں دوڑے تاکہ ان دونوں کو اس بات سے روکیں، کیونکہ اگر انصار اپنے میں سے ایک سردار چن لیتے تو مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر وہاں پہنچے اور حضرت ابو بکر نے انصار کی خدمت کا اعتراف کیا اور ان سے کہا کہ تم نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو سردار ہے وہ قریش سے ہوگا، سردار قریش سے ہوگا، تو لہٰذا تمہاری قربانیاں اپنی جگہ، لیکن اگر انصار میں سے کوئی سردار مقرر کر لیا جائے گا تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جب یہ باتیں ہوئی تو حضرت ابو بکر نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے پاس اب عمر بھی موجود ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ جلدی سے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور خود ان کی بیعت کر کہ نہیں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اور جب حضرت عمر نے آپ کی بیعت کر لی تو لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کر لی، تو انہوں نے تو ایک مسئلہ ختم کیا تھا، ورنہ اگر انصار ایک سردار اپنا مقرر کر لیتے تو پھر اس کی سرداری کا ختم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ اس وقت ایسا موقع نہیں تھا کہ حضرت علی کو اعتماد میں لیا جاتا، تو لیکن حضرت علی کو یہ شکوہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں تو ہمارا خلافت میں یہ حق تو تھا کہ آپ ہم سے مشورہ کر لیتے، ہمیں اعتماد میں لے لیتے، ہمیں بتا دیتے، باقی آپ اب ہم میں سے افضل ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے، ہمیں آپ سے جو ہے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر برتری دی ہے ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی قرابت کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ خلافت کے معاملے میں ہمیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا ذکر آیا تو حضرت ابو بکر کی آنکھیں بہہ نکلی، رونے لگ پڑے۔ اب حضرت ابو بکر نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری ملانے سے اللہ کے رسول کی رشتہ داری ملانا مجھے زیادہ پسند ہے، اور بے شک وہ چیز جس کا میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان مالوں میں سے، تو میں اس میں خیر کے راستے سے نہیں ہٹوں گا، اور میں کسی بھی ایسے معاملے کو نہیں چھوڑوں گا جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسند ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے مال فے کے سلسلے میں جو طریقہ اختیار کیا تھا میں اس پر ہی قائم رہوں گا۔
انہوں نے جب یہ بات واضح کر دی تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آج پچھلے پہر میں آپ سے بیعت کروں گا، میرا آپ سے وعدہ بیعت کے لیے پچھلے پہر ہے۔ تو جب رسول حضرت ابوبکر نے ظہر کی نماز پڑھائی، وہ ممبر پر چڑھ گئے، تشہد پڑھا اور حضرت علی کی شان کا ذکر کیا اور ان کی بیعت سے پیچھے ہٹنے کا بھی ذکر کیا اور ان کے عذر کا بھی ذکر کیا، جو انہوں نے عذر پیش کیا تھا۔ حضرت علی نے کیا عذر پیش کیا تھا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں شکوہ آپ سے یہ ہے کہ آپ نے خلافت کے معاملے پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، آپ ہم سے اعتماد میں لے لیتے، بس ہمیں اتنا شکوہ ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے استغفار کیا اور اس کے بعد پھر حضرت علی ممبر پر چڑھے، حضرت علی نے بھی تشہد کیا، تشہد پڑھا اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی عظمت کا اعتراف کیا اور بتایا کہ انہوں نے جو ابھی تک بیعت نہیں کی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حضرت ابوبکر پر کوئی حسد تھا یا کوئی اور وجہ تھی یا وہ ان کی فضیلت کا انکار کرتے تھے، لیکن حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے ہمارا کچھ حصہ تھا، کیونکہ ہم اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے، تو ہم سے خلافت کے معاملے میں مشورہ نہیں کیا گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو اس بات کو ہم نے محسوس کیا جس کی وجہ سے میں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ تو اب حضرت علی نے یہ اپنا بات بتا کے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اس بات پر تمام مسلمان خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے علی آپ نے بہت اچھا کیا، اور مسلمان حضرت علی کے قریب ہو گئے جب کہ انہوں نے ایک اچھے کام کی طرف رجوع کیا۔ کون سا اچھا کام؟ یعنی حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔ تو لہٰذا اس سے آپ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا اور حضرت ابوبکر نے اسی طریقے پر ہی عمل کرنے کا فیصلہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بعد میں حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت بھی کر لی۔ حدیث نمبر 1151، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وراثت کا 1 دینار بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا، میرے ترکہ میں سے ازواج مطہرات کا خرچہ اور منتظم کے اخراجات نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سب صدقہ ہوگا۔ اب وہ جو زمینیں تھیں ان میں آپ نے کچھ منتظم بھی مقرر کیے ہوئے تھے جو وہاں پہ کاشتکاری کی نگرانی کرتے تھے، تو اس میں سے میری ازواج کو خرچہ دیا جائے گا اور جو منتظم ہوگا اس کی تنخواہ یا اس کے اخراجات جو ہیں وہ نکالنے کے بعد باقی سب صدقہ ہوگا۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج آپ کی وفات کے وقت بیوہ ہوئی۔ اب یہ ازواج جو تھیں ان کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول سے نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد آپ کو کوئی اولاد نہیں دی، حالانکہ انہی ازواج میں سے ان کے پہلے شوہروں سے اولادیں موجود تھیں، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں آ کر نبوت کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ازواج کے لیے آپ کے بعد نکاح کرنا حرام تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کر دی تھی۔ کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے نکاح کرے، وہ نبی کی بیویوں کو اس نکاح سے دیکھے بھی، یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ اب ان ازواج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فطری طریقہ مقرر کر دیا تھا، یہی جو مال فے آپ کا تھا، اسی مال فے میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو خرچہ دیتے تھے، تو یہی مال فے بعد میں یہ جو ان کا انتظام تھا، حضرت ابوبکر نے بھی ویسا ہی انتظام کیا جیسا اللہ کے رسول کرتے تھے، اور حضرت عمر نے بھی ویسا ہی انتظام کیا، حضرت عثمان نے بھی ویسا ہی انتظام کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنا دیا تھا ازواج مطہرات کے خرچے چلانے کا۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سارے کام کتنی حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بہانہ بن گیا تھا کہ ازواج مطہرات کو خرچہ اسی طرح ملتا رہے گا جیسے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا تھا، اور جب تمام ازواج مطہرات فوت ہو گئیں تو پھر یہ سارا کچھ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ازواج کے لیے یہ ممانعت کر دی تھی کہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کے خرچے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ جو انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے تھے وہی انتظام آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے کیا، اور جب ازواج فوت ہو گئیں تو یہ سارے مال جو تھے یہ کہاں چلے گئے؟ بیت المال میں جمع کر دیے گئے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1152 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستے کو بھیجا، اور وہ ایک بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو پکڑ کر لائے جس کا نام سمامہ بن اسال تھا۔ اب سمامہ بن اسال جو ہے یہ بنی حنیفہ کا سردار تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے نکلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ اس کو مسلمان فوج نے گرفتار کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو انہوں نے اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اس دور میں جیلیں نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی ہی جیل خانے کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی، اس کے ایک ستون کے ساتھ سمامہ بن اسال کو باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کہا، سمامہ کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں خیری کی بات کرتا ہوں اے محمد، اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس کا بدلہ بہت سے لوگ لینے والے ہیں، اور اگر تم احسان کرو گے ایک احسان من پر احسان کرو گے، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو مانگو جتنا تم چاہتے ہو۔ سردار تھا، سردار کا انداز کلام بھی آپ دیکھیں سرداروں جیسا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، سمامہ کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے، میں اچھی بات ہی کہتا ہوں، اگر تو مجھے قتل کرو گے تو میرا سارا قبیلہ بدلہ لے گا۔ ایسا نہ سمجھنا کہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تمام قبیلہ میرا بدلہ لے گا، اور اگر مجھ پر احسان کرو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں شکر گزار ہوں گا، احسان مند ہوں گا، اور اگر تمہیں مال چاہیے، مجھے میرے بدلے میں میری قیمت لینا چاہتے ہو، جتنا مال مانگو اتنا حاضر۔ یہ 3 باتیں کہیں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، چلے گئے، حتیٰ کہ اگلا دن آ گیا۔ آپ نے پھر کہا، سمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے جو تمہیں کہا تھا میں وہی دوبارہ کہتا ہوں، اگر احسان کرو گے تو ایک احسان مند پر احسان کرو گے، ایک شکر گزار پر احسان کرو گے، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، اور اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جتنا مال مانگو حاضر ہے، اور اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پرسوں ہو گیا۔ تیسرے دن آپ اس کے پاس آئے، پھر آ کے وہی سوال کیا، سمامہ کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، جو 2 دن پہلے کہہ رہا ہوں وہی ہے، آج کو میں نے نئی بات نہیں کہنی۔ آپ نے فرمایا، سمامہ کو آزاد کر دو۔ آپ نے تینوں کاموں میں سے آپ چاہتے تو اسے قتل بھی کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس کا فدیہ بھی لے سکتے تھے، اور آپ چاہتے تو اسے پریشان کر کے اسے رہا بھی کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقہ اختیار کیا، آپ نے اس کو رہا کر دیا، احسان کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، تو سمامہ کو آپ نے آزاد کر دیا۔ وہ ایک مسجد کے قریب ایک کھجور کے درخت کے پاس گیا، اور وہاں پر اس نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں داخل ہوا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ کے رسول نے اس کو تو آزاد کر دیا، لیکن اس کے دل کو اپنا قیدی بنا لیا، مسلمان ہو گیا اس احسان سلوک کے نتیجے میں۔ اور آپ دیکھیے کہ بہت سے
غیر مسلم آپ کے احسان سلوک کے نتیجے میں ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا آپ نے سب مکے والوں کو معاف کر دیا، اور اس کے نتیجے میں تمام مکے والے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سمامہ کہنے لگا، اے محمد، اللہ کی قسم زمین پر کوئی چہرہ مجھے تمہارے چہرے سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، تم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، اسی لیے تو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے دین سے زیادہ برا دین میرے سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ احسان نے بدل دیا۔ اسے پتا تھا میری موت سامنے ہے اور اللہ کے رسول مجھے قتل کر سکتے ہیں، تو جب اللہ کے رسول نے اسے زندگی بھی بخش دی اور کچھ لیا بھی نہیں، تو اسی نے ہی اس کی کایا کلپ کر دی، اس کا دل بدل دیا۔ کہنے لگا، آپ کا دین مجھے سب دینوں سے زیادہ ناپسند تھا، آج آپ کا دین مجھے سب دینوں سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ شہر دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن آج آپ کا شہر مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ میرا حال ہو چکا ہے، میں آپ کی محبت میں سر سے لے کے پاؤں تک گرفتار ہو چکا ہوں، اسی لیے تو مسلمان ہوا۔ اور آپ کے جو سواروں نے مجھے جب پکڑا تھا، میں عمرہ کا ارادہ کرتا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب ایک قدم بھی اٹھے گا تو آپ کے حکم کے ساتھ اٹھے گا، بتائیے کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بشارت دی اور اس کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کر لے۔ جب وہ مکہ گیا، اسے ایک کہنے والے نے کہا، تو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں تو محمد کے ساتھ اسلام لایا ہوں جو اللہ کے رسول ہیں، اور سنو، آج کے دن اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مکہ میں تو ایک دانہ بھی نہیں اگتا تھا، یہ یمامہ کا حاکم تھا سمامہ بن اسال، اور اسی کے علاقے سے مکے کو گندم جاتی تھی، کھانے کا سامان جاتا تھا۔ اللہ کی قسم آج کے بعد ایک گندم کا دانہ بھی تمہیں نہیں پہنچے گا جب تک کہ اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ ہے، قریش پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، جا کے ان سے منت زاری کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں بھائی، ان کو اگرچہ یہ میرے دشمن ہیں، ان کو گندم جو ہے وہ دے دو۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت۔ آپ اس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا دشمن جو تھا وہ آپ کا دلی دوست بن جاتا تھا۔ کیا خیال ہے، ہم ایسے کام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ بار بار یہی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ہم ایسے کام کر سکتے ہیں؟ کون کون کر سکتا ہے بھائی، بتاؤ تو صحیح ذرا، کون کون کر سکتا ہے؟ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ کام مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے ہمارے لیے آسان بنا دے، اللہ اسے ہمارے لیے آسان بنا دے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ کے حکم پر اپنے قلعے سے اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلا بھیجا، اور سعد بن معاذ ان کے قریب ہی تھے، تو آپ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ بنو قریظہ نے جنگ خندق میں مسلمانوں سے غداری کی تھی، اور عین جنگ کے دوران مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب ابھی مسلمان جنگ خندق سے فارغ ہی ہوئے تھے، رات کو کفار پر آندھی آئی اور کفار سر پر پاؤں رکھ کے مکے بھاگ گئے۔ صبح مسلمانوں نے دیکھا میدان صاف تھا، مسلمانوں نے صبح وہاں سے کفار کا چھوڑا ہوا سامان اکٹھا کیا اور مدینے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن ام سلمہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل ان کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر کہا، آپ نے تو ہتھیارات اتار دیے ہیں، فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں اتارے، میں ابھی بنو قریظہ کے قلعے میں جا رہا ہوں اور میں وہاں پہ ان پہ اپنا روب ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی، آپ نے اسی وقت مسجد میں اعلان کرا دیا
کہ تمام مسلمان بنو قریظہ پر پہنچے تاکہ ان کو ان کی غداری کا مزہ چکھایا جائے۔ وہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا کہ مسلمان، یہ تقریباً 3000 کے قریب مسلمان تھے، انہوں نے بنو قریظہ کے جو قلعہ تھا اس کے گرد گھیرا ڈال لیا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ لوگ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کر دیں، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ جو تھے ان کا اور یہود کا جاہلیت کے زمانے میں یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، ان کا معاہدہ تھا آپس میں، اور یہود کا خیال تھا کہ شاید سعد بن معاذ جو ہیں وہ اس معاہدے کی وجہ سے شاید ہمارے ساتھ نرمی کریں گے، اور سعد بن معاذ جو تھے یہ جنگ خندق میں بیمار ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تھا تاکہ آپ ان کے خود علاج معالجے کی نگرانی کر سکیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلا بھیجا، وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو آپ نے حکم دیا اپنے سردار کو اتارو، کیونکہ وہ بیمار تھے۔ تو وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا یہ لوگ آپ کے حکم پر یہ اپنے قلعے سے اتر آئے ہیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ جب بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے یہ یہود اسے قبول کریں گے، یہ آپ کے فیصلے پر انہوں نے جو ہے آپ کے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے انہوں نے پھر یہود کے درمیان فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے لڑائی کے قابل مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سعد تو نے ان کے درمیان اللہ مالک الملک کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک بنو قینقاع کو بھی ان کی بھی جان بخشی کر دی تھی، بنو نذیر کی بھی جان بخشی کر دی تھی، لیکن یہ یہود ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ غداری کی صورت میں دیا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے بارے میں یہی تھا کہ اب ان کی جان بخشی نہ کی جائے بلکہ ان کو سزا سنائی جائے، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان سے نہیں سنوائی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ کے حکم زبان سے سنوائی۔ اور سعد بن معاذ نے ان کا فیصلہ یہ کیا کہ ان کے جو لڑنے کے قابل مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ تقریباً 600 یا 700 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی تمام عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، لونڈی غلام بنا لیا گیا، اور ان کا جو علاقہ تھا وہ سارے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے صرف 6 سال کے عرصے میں یہود کو مدینے سے انتہائی ذلیل کر کے نکال دیا، کیونکہ ان لوگوں نے علم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 1158 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ غزوہ احزاب سے لوٹے تم میں سے کوئی ایک عصر کی نماز نہ پڑھے، ہاں بنو قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھے۔ بنو قریظہ کا علاقہ قریب ہی تھا، تو بعض لوگوں کو نماز عصر راستے میں ملی تو بعض نے کہا ہم نماز نہ پڑھیں گے جب تک کہ ہم بنو قریظہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں، اور بعض نے کہا نہیں ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی یہ مراد نہیں تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی مراد یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھ لینا، لیکن بعض نے الفاظ کے ظاہر کو دیکھا کہ نہیں اللہ کے رسول نے تو کہا تھا بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے ہی نماز پڑھنا، تو انہوں نے کہا ہم نماز کو دیر کر لیں گے لیکن ہم بنو قریظہ کے محلے میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اور بعض نے اول وقت پڑھ لی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی سے جلدی بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچو۔ تو ان دونوں باتوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، آپ نے کسی پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اصل بات ہے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر خلوص سے عمل کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دونوں کا عمل دیکھ لیجئے، فرق ہے، ایک نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی ہے اور دیر سے پڑھی ہے، ایک نے اول وقت نماز پڑھی ہے لیکن
انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ آپ کا مطلب یہ تھا جلدی جلدی نکلو، تو دونوں کو ہی اللہ کے رسول نے اظہار ناراضگی نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1159 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ جب مہاجر مدینہ سے مکہ آئے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، نقد جان لے کر آئے تھے، اور انصار جو تھے وہ ان کے زمینوں کے مالک تھے اور جاگیروں کے مالک تھے، تو انصار نے ان سے یہ تقسیم کی کہ وہ ان کو اپنے باغوں کا پھل ہر سال دیا کریں گے اور مہاجر اس پر محنت اور کام کیا کریں گے۔ اب ویسے تو انصار نے ان کو آدھا آدھا مال دینے کا ارادہ کیا، لیکن مہاجرین نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم تمہارے کھجوروں کے باغات پر کام کیا کریں گے اور تم آدھی پیداوار ہمیں ہماری محنت کے نتیجے میں دے دیا کرو گے اور آدھی تم رکھا کرو گے کیونکہ تم ان کے مالک ہو۔ تو جو حضرت انس کی والدہ جن کا نام ام سلیم ہے، انہوں نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے درخت دیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ لوڈی ام ایمن کو دے دیے تھے۔ ام ایمن کا ذکر ہم نے آج بھی پڑھا تھا، ام ایمن اللہ کے رسول کے پاس ہی رہتی تھیں، تو آپ نے وہ ان کو ام ایمن کو دے دیے جو کہ اسامہ بن زید کی والدہ تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر والوں کی لڑائی سے فارغ ہوئے اور آپ مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے تحائف واپس کر دیے جو انہوں نے ان کو دیے تھے۔ اب غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو پہلی دفعہ اتنا مال ملا کہ مسلمانوں نے انصار نے جو ان کو مال دیا تھا وہ انہوں نے ان کا مال واپس کر دیا، ان کا مال واپس کر دیا۔ اپنے جو ہی انہیں پہلی فرصت میں کچھ مال ملا تو مہاجرین نے انصار کا مال ان کو واپس کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت انس کی والدہ کو ان کے کھجور کے باغ واپس کر دیے، اور ام ایمن کو اللہ کے رسول نے اس کی جگہ اور درخت دے دیے۔ ام ایمن جو تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے جو کہ حضرت انس کی والدہ تھی ان کے کھجور کے درخت جو تھے ام ایمن کو دیے تھے۔ اب ام ایمن جو تھی یہ واپس دینے کو آمادہ نہیں تھی اور یہ راضی نہیں تھی اس بات پر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب جب میرے پاس کوئی مال آئے گا میں تمہیں 10 گنا زیادہ دوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ واحد خاتون ہیں جو اللہ کے رسول سے جھگڑا بھی کر لیتی تھیں اور اللہ کے رسول کو ڈانٹ بھی لیتی تھیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو انہوں نے گود میں کھلایا تھا۔ ہاں ان کی یہ آزاد کردہ لونڈی تھی، لیکن اللہ کے رسول ان کی ماں جیسی عزت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کیا کہ میں نے نہیں واپس کرنے۔ اللہ کے رسول نے پھر ان کو منایا کہ میں جب میرے پاس آئندہ مال آئے گا میں آپ کو 10 گنا دوں گا، تو 10 گنا دینے کا وعدہ کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منایا اور منا کے وہ حضرت انس کی والدہ کو ان کے کھجور کے باغات واپس کر دیے۔ ابو سفیان کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے اپنے منہ سے میرے منہ تک مجھے بتایا، یعنی بالمقابل میری بات ہوئی۔ حضرت ابو سفیان بات کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس مدت میں جب میرے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس مدت میں شام گیا تھا۔ ابو سفیان شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کی طرف پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش سے صلح حدیبیہ کر لی تو آپ یہ یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کو پہلی دفعہ چین کا سانس لینا نصیب ہوا، کیونکہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی کفار کے ساتھ لڑائی جاری تھی۔ پہلے مکے میں تھی، مدینہ آنے کے بعد پھر یہ لڑائی پہلے سے بھی بڑھ گئی، وہاں پہ جنگیں شروع ہو گئیں۔ تو جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں قریش سے 10 سال کے لیے معاہدہ کر لیا کہ اب ہماری باہم لڑائی نہ ہوگی، تو پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سکون نصیب ہوا، اور پھر آپ نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس وقت کے تمام حکمرانوں کو، جو کہ اہم حکمران تھے، ان کو اسلام کی دعوت خطوط کے ذریعے دی۔ آپ نے یہ خطوط اپنے ایسے قاصدوں کے ہمراہ بھیجے جو اس علاقے کی زبان اور اس علاقے کے رسوم و رواج جانتے تھے۔ تو اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور روم تھی، اور جس کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا۔ تو اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کو بھیجا تھا اور اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں دہیہ کلبی یہ خط لے کر آئے تھے، تو انہوں نے یہ خط بصرہ کے گورنر کو دیا، تو بصرہ کے گورنر نے یہ خط ہرقل کو دیا۔ اس دور کا پروٹوکول یہ تھا کہ روم کے جو بادشاہ کو کوئی بھی خط براہ راست نہ پیش کیا جاتا تھا، بلکہ ان کا پروٹوکول یہ تھا کہ یہ خط پہلے بصرہ کے گورنر کو دیا جاتا اور بصرہ کا گورنر پھر اسے ڈائریکٹ روم کے بادشاہ ہرقل کو دیتا۔ تو ہرقل نے کہا کیا اس جگہ اس شخص کی قوم میں سے کوئی آدمی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے قریش کے ایک گروہ میں بلایا گیا، تو ہم ہرقل پر داخل ہوئے۔ ہرقل نے ہمیں اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس نے کہا تم میں سے اس شخص کے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس کے رشتہ دار ہونے کے حساب سے کون سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے میں نے کہا کہ میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا، اور پھر ایک ترجمان کو بلایا اور اس نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں اس شخص سے کچھ سوال کروں گا، میں اس شخص کے بارے میں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، میں اس کے بارے میں اس شخص سے کوئی سوال کروں گا، اور اگر یہ میرے سے جھوٹ بولے تو تم جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو تم اس کو جھٹلا دینا۔ یعنی اس نے یہ انتظام کیا کہ ابو سفیان غلط بیانی نہ کر سکیں۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ اگر یہ میرے سے کوئی جھوٹ بولنے لگے تو تم اسے جھٹلا دینا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلا دیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس وقت تک ابو سفیان ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ابو سفیان مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، جبکہ ابھی ابو سفیان کافر ہی تھے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے پوچھو کہ اس شخص کا خاندان تمہارے اندر کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے اندر اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہرقل نے پھر پوچھا کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں تھا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو اس سے قبل کہ وہ دعویٰ کرے جو اس نے دعویٰ کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دعوے سے قبل بھی جھوٹے نہ تھے بلکہ صادق اور امین سمجھے جاتے تھے۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اس کی پیروی قوم کے معزز لوگ کر رہے ہیں یا کمزور لوگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں سے غلام طبقہ زیادہ تر تھا، بلکہ کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا وہ لوگ یعنی اس کے پیروکار زیادہ ہو رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کم ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا ان میں سے کوئی ایک اپنے دین سے پھر گیا ہے دین میں داخل ہونے کے بعد اس شخص سے ناراض ہو کر؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کیا تم نے اس سے لڑائی کی ہے؟ میں نے کہا ہاں،
اس نے پھر پوچھا کہ تمہاری لڑائی کیسی رہی؟ میں نے کہا لڑائی ہمارے اور اس کے درمیان ایک ڈول کی طرح رہی، کبھی تو اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور کبھی ہم نے اسے تکلیف پہنچائی۔ جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے کفار کے 70 آدمی مار دیے تھے، لیکن غزوہ احد میں کفار نے مسلمانوں کے 70 آدمی شہید کر دیے۔ تو کبھی تو وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے اور کبھی ہم اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کیا وہ تم سے دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک تو اس نے دھوکہ نہیں دیا، لیکن آج کل ہمارا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اب ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، ابھی تک تو اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا۔ اور ابو سفیان کہنے لگے اللہ کی قسم میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کوئی ایک کلمہ بھی اس میں داخل کروں سوائے اس بات کے، یعنی میں تو جھوٹ بولنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا میں رسول اللہ کی کوئی برائی کر سکوں، اگر میں کر سکوں تو ضرور کروں، لیکن میں کر نہیں سکتا تھا کیونکہ بادشاہ نے ان کے پیچھے لوگ بٹھا دیے تھے۔ بس میں اتنی بات کر سکا کہ ابھی تک تو اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا، لیکن اب ہمارے درمیان اور اس کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے اس میں وہ ہمیں دھوکہ دے گا یا معاملہ صحیح چلے گا۔ تو بس میں اتنی ہی بات کر سکا۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا کیا نبوت کا دعویٰ اس سے قبل کبھی کسی نے کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ اب یہ 9 سوال کیے ہیں بادشاہ نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس آدمی سے کہو میں نے تم سے اس کے حسب نسب کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے اندر اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور انبیاء بھی اسی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنے قوم کے شرفاء میں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے انبیاء اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جو کہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، کیونکہ نبوت ایک ایسا کام ہے کہ نبی بننے کے بعد تمام قوم جو ہے وہ دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر ایسے لوگ باصلاحیت نہ ہوں تو وہ تو احساس کمتری کا شکار ہو کے اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کتنی استقامت اختیار کرتے ہیں اور کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے راستے سے نہیں ہٹتے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بہترین صلاحیتوں کا مالک اور ان کے جتنے بھی وہ اچھے خاندان سے ہو سکتے ہیں اتنے اچھے خاندان سے اور بہترین صلاحیتوں کا مالک شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نوازتے ہیں۔ تو میں نے تم سے اس کے حسب کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تمہارے اندر اچھے حسب والا ہے۔ انبیاء بھی اسی طرح ہوتے ہیں جو کہ اپنی قوم کے شریف لوگوں میں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا تو تم نے کہا کہ نہیں تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا یہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی طلب کرتا ہے۔ اور میں نے تجھ سے سوال کیا کہ کیا اس کے پیروکار کمزور ہیں یا معزز لوگ ہیں تو تم نے کہا بلکہ کمزور لوگ ہیں، اور کمزور لوگ ہی انبیاء کے ہمیشہ پیروکار ہوتے ہیں۔ آپ جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں پڑھ لیں ہمیشہ معزز لوگوں نے، ہمیشہ سرداروں نے ان کی مخالفت ہی کی ہے اپنے دنیاوی اغراض کی وجہ سے، اور ہمیشہ انبیاء کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو اس سے قبل کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں پہچان گیا کہ جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر ہی جھوٹ بولنے لگ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا ان میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھرا ہے جب کہ وہ دین میں داخل ہو چکا تھا اس شخص سے ناراض ہو کر؟ تو تم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا، اور ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر انسان اس سے پھرتا نہیں ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کیا اس کے پیروکار کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ تو زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، مسلمان پہلے ایک ہوتا ہے، پھر 2 ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کی جماعت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ
جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو تم نے کہا کہ تمہاری اور اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور تمہاری اور اس کی لڑائی ایک ڈول کی طرح تھی، کبھی وہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اور کبھی تمہیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اور انبیاء اسی طرح آزمائے جاتے ہیں، پھر انجام کار آخر میں فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اور میں نے تم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا وہ بے وفائی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو تم نے کہا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا، اسی طرح انبیاء دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کیا یہ دعویٰ اس سے قبل کسی اور نے بھی کیا، یعنی کسی اور نے بھی اس علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا اگر یہ ایسی بات ہوتی جسے اس سے قبل کسی اور شخص نے بھی کہا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ شخص اس شخص کی بات کی پیروی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، ہمیں صلہ رحمی اور پاک بازی کا حکم دیتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اگر یہ ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہیں تو وہ واقعی نبی ہے۔ آپ نے دیکھا بادشاہ کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اس نے ایسے سوالات کیے اور پھر ان سوالات کی اس نے تشریح بھی کی کہ میں تمہارے جوابات سے یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ وہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ برحق کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تمام سوالات ہیں ساری، اس نے ساتھ اس کے وہ دلائل بھی بادشاہ دے رہا ہے۔ اور اگر تو وہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو واقعی سچی ہیں تو وہ سچا نبی ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ نکلنے والا ہے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ وہ تمہارے اندر سے نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہرقل تھا یہ عیسائی تھا، دیندار آدمی تھا، خود عالم بھی تھا، اور تورات اور انجیل کی پیشین گوئیوں کے مطابق ایک نبی آنے والا تھا، اس کو پتہ تھا۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ ایک نبی تو آنے والا ہے، لیکن میرا خیال تھا وہ تمہارے اندر نہیں ہوگا، قریش کے یا جو ہے مکے کے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور میں نہیں خیال کرتا تھا کہ وہ تمہارے اندر سے ہوگا۔ اور اگر میں جانتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیتا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہرقل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی مان چکا تھا، اور اس کی بادشاہی اس یہاں تک پہنچے گی جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ کہاں کا بادشاہ تھا؟ روم کا، اور روم اس دور کی سپر پاور تھی، واحد سپر پاور تھی۔ روم اور ایران دونوں سپر پاور تھے، لیکن ہوا کیا تھا کہ ایران کو شکست دے کے روم واحد سپریم پاور بن چکا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اگر یہ سارے معاملے جو ہیں تم کہتے ہو سچ کہتے ہو تو اس شخص کی بادشاہی میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے یہ بھی اس کی بادشاہی کے تحت آئے گی، اور اگر میں اس تک پہنچ سکوں تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا۔ یہ ساری باتیں کر دی اس نے، اور اس کے بعد پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا۔ اصل بات ہے دہیہ کلبی نے اسے زبانی بھی تو دہیہ کلبی نے انہیں اسلام کے دعوت دی تھی، ابھی خط اس نے نہیں پڑھا تھا۔ پھر اس نے خط منگوایا اور اسے پڑھا تو اس خط میں یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کی طرف جو کہ روم کا بادشاہ ہے، اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اسلام لے آ، تو محفوظ ہو جائے گا، اور تو اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا اجر 2 مرتبہ دیں گے، ایک اپنے دین پر اہل کتاب ہونے کا اجر اور ایک مسلمان ہونے کا اجر۔ اللہ تعالیٰ تجھے اجر 2 مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور اگر تو پھر جائے تو تجھ پر اریسین کا بھی گناہ ہوگا۔ اگر تو ایمان نہیں لاتا تو تمام جو عیسائی ہیں وہ ان کے اسلام نہ قبول کرنے کا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا، کیونکہ عام طور پہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بادشاہ ایمان لے آتا، عین امکان یہ تھا کہ اس کے تمام پیروکار، کیونکہ یہ سپریم پاور تھا اس دور کی، تو تمام اس کے پیروکار جو تھے وہ ایمان لے آتے۔ تو اگر تو پھر گیا تو تیرے اوپر اریسین کا بھی گناہ ہوگا۔ عبداللہ بن اریس جو تھا یہ ایک
عیسائیوں کا ایک بہت بڑا امام تھا، اسی وجہ سے عیسائیوں کو اریسین کہتے تھے۔ اور اے اہل کتاب، تم ایک کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ ہم عبادت نہ کریں گے مگر صرف ایک اللہ کی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور یہ آیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب کو خط لکھتے تھے تو آپ یہ آیت انہیں لکھ کر بھیجتے تھے۔ تو جب وہ خط کو پڑھنے سے فارغ ہوا، آوازیں اس کے خلاف بلند ہوئیں اور شور بہت زیادہ ہو گیا، اور ہمیں حکم دیا گیا تو ہم نکال دیے گئے۔ اب ہوا کیا کہ جب ہرقل نے یہ والی باتیں کیں، یہ ساری باتیں اس نے اپنے دربار میں کی تھیں جہاں پہ اس کے پادری بھی موجود تھے۔ اب جب اس نے یہ ساری باتیں کیں تو پادریوں نے بڑا شور مچا دیا، بہت شور و غل اٹھا، اور اس وقت ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دربار سے نکال دیا گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم وہاں سے نکلے، یہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس سے رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابن ابی کبشہ جو ہے، حقارت سے ابو سفیان نے کہا تھا، ابی کبشہ جو ہے یہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کنیت تھی جو آپ کے رضائی باپ تھے۔ تو چونکہ یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو کہنے لگے کہ اس شخص کا معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا جو بادشاہ ہے وہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ تو مجھے ہمیشہ اس بات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا یقین ہوتا رہا کہ عنقریب وہ غالب آ کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام کو داخل کر دیا۔ کب داخل کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ تو یہ ساری بات جو آپ نے یہ سارا جو آپ نے خط اور اس کی وضاحت جو آپ نے پڑھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہرقل جو تھا یہ دلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکا تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب اس کے درباریوں نے مخالفت کی تو یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے قربانی نہیں دے سکا، حالانکہ اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق سمجھتا تھا۔ اس کے پادریوں نے جب مخالفت کی تو اس نے ان کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیا کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو، اسلام نہیں لائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ تو مسلمان ہو جا اور تو محفوظ رہے گا۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمران کو اگر وہ اسلام لے آتا تھا اس کی حکمرانی پر باقی رہنے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے حکمرانی تو نہ چاہتے تھے، آپ تو صرف اللہ کے کلمے کی بلندی چاہتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس ہرقل جو تھا یہ اپنے درباریوں کی مخالفت برداشت نہ کر سکا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے دنیا میں بھی محفوظ رہو گے، تمہاری حکمرانی دنیا میں بھی تمہاری حکمرانی محفوظ رہے گی اور آخرت میں بھی تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک قربانی دینے کا موقع تھا یا اپنی استقامت کا موقع تھا، اس موقع کو یہ اتنی استقامت نہ دکھا سکا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن اس نے ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد دہیہ قلبی کو بہت سے تحائف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.